میرے نبی نے کہا سنو غور سے، عزت تو غزل تو فیعدو والا گنتے جانا، جب حکمران قومی خزانے کے لٹیرے بن جائیں گے، کوئی اللہ سے ڈرنے والا تو کوئی نظر ہی نہیں آتا ہے۔ عزت تو خزل فیعدو والا جب قومی خزانہ بادشاہوں کی ملکیت بن جائے گا، پہلے گردن ان کی پھنسے گی۔ والامانت مغنما، جس کو کوئی امانت سپرد کی جائے گی عہدہ، وہ اس عہدے سے پیسہ بنانا شروع کر دے گا۔ پوچھو ان ڈی سیوں سے، ایس پیوں سے اور سیکٹریوں سے اور 22 گریڈ کے سیکٹریوں سے، ملک ہم نے نہیں لوٹا اللہ کی قسم، ملک کو ہم نے مقروض نہیں کیا اللہ کی قسم، ان حکمرانوں نے ہمیں مقروض کیا ہے، یہ ان سیکٹریوں نے ہمیں مقروض کیا ہے، جو بدبخت اربوں کی جائیدادیں بنا کے بیٹھے ہیں اور قبر میں اتنی ساری جگہ میں جا کے سو جاتے ہیں۔ میرے ایک دوست سے چیف سیکرٹری پاکستان رہے، بڑی پرانی بات ہے، میں نام بھول گیا ہوں، تو انہوں نے میرا بیان کرایا جہاں وہ یہ جو سی ایس ایس کے بچے ہوتے ہیں اس میں میرا بیان کرایا۔ ان کا تبادلہ ہو گیا اسلام آباد، 6 مہینے بعد واپس آ گیا، میں ملنے گیا، اللہ ان کی قبر روشن کر، مجھے نام بھول گیا۔ میں نے کہا آپ 6 مہینے میں واپس آ گئے؟ کہا مولانا اگر میں 1 سال رہتا یا میں پاگل ہو جاتا یا میں بددیانت ہو جاتا، کہ جس سیکٹری کے پاس بیٹھو اتنے پیسے سوئٹزرلینڈ میں جمع ہیں، اتنے انگلینڈ میں جمع ہیں، اتنے پلاٹ امریکہ میں ہیں، اتنے برطانیہ میں ہیں، جس کے پاس شام کو بیٹھتے اتنے گھر میں نے اسلام آباد میں بنا لیے ہیں، اتنے وہاں بنا لیے ہیں۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا، میں چیف سیکرٹری پنجاب اور میرے پاس آج تک اپنا گھر کوئی نہیں، اللہ ان کو برابر کر دے گا۔ چیف سیکرٹری پنجاب کیا نہیں کما سکتا؟ کہ مولانا میرے پاس ذاتی گھر کوئی نہیں۔ والزکوٰۃ مغرمہ، اور زکوٰۃ نہیں دیں گے، کہیں گے ٹیکس ہے کون دے؟ گنتے جانا، 3 ہو گئیں۔ وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، علماء دنیا کے پیچھے بھاگیں گے، دین کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگیں گے، دنیا داروں کی طرح بنانے کے پیچھے بھاگیں گے، جھوٹ سچ برابر کر دیں گے، ضمیر کو سلا دیں گے، علم کو کہیں جا کر دفن کر دیں گے۔ اکبر کو گمراہ کرنے والے علماء، اکبر کو دین الہی تک پہنچانے والے علماء، ملا عبد النبی اور ملا محمد سلطان پوری، یہ خبیث جب یہ دلی کا مفتی تھا، قاضی، جب یہ مرا تو اس کے گھر سے کتنے صندوق سونے کے بھرے ہوئے نکلے، اور قبروں میں صندوق سونے کے ڈالے ہوئے تھے۔ یہ تھے اس کو کافر بنانے والے۔ وہ تو اللہ درجے بلند کرے مجدد الف ثانی رحمہ اللہ، جن کی برکت سے اکبر آخری 5 سال میں توبہ کر گیا اور سچا صحیح مسلمان بن گیا۔ وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، علماء دین بیچیں گے، دنیا کمائیں گے۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، لوگ بیویوں کی مانیں گے۔ وَعَقَّ أُمَّهُ، اور ماں کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ، دوست کو سینے سے لگائیں گے۔ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، باپ کو دھکے دیں گے، باپ کی بات کا جواب نہیں دیں گے، دوست کو کھانے چائے پلائیں گے۔ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، سرداری نافرمانوں کا شرابی زانی لوگ سردار بن جائیں گے۔ وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، حکومت نااہل لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی، نکمے لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک دوسرے کو مسکرا کے سلام کریں گے، اور اندر بغض چھپا ہوگا، نفرت چھپی ہوگی، اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کو مسکرا کے ملیں گے۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک دوسرے کے شر سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کو مل رہے ہیں۔ وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدیں فرقہ واریت کے مرکز بن جائیں گی۔ آج دیکھو مسجد حنفی بریلوی اتنا بڑا بورڈ لگا ہوا ہے، مسجد حنفی دیوبندی اتنا بڑا بورڈ لگا ہوا ہے، مسجد سلفی اہل حدیث اتنا بڑا بورڈ لگا ہوا ہے۔
ارتفعت الاصوات فی المساجد، ممبر جو محبت کو پھیلانے کے لیے تھا، اسی ممبر پر بیٹھنے والے آگ برسائیں گے، آگ۔ میں پوری دنیا پھیرا ہوں، جو نفرت میں نے ہندوستان پاکستان میں فرقہ واریت کی دیکھی ہے، اللہ کی قسم میں نے پوری دنیا میں ایسی نفرت نہیں دیکھی۔ ایک دوسرے کے جنازے نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے۔ میں جب یہ موٹر وے نہیں بنا تھا، میں لاہور سے آ رہا تھا، کسوال عصر کا ٹائم ہو گیا، میں نے گاڑی روکی، میں خود ڈرائیو کرتا تھا اس وقت، 3 نوجوان سد پگڑی والے کھڑے تھے، میں نے کہا السلام علیکم، مجھے دیکھنا، انہوں نے کیا، میں نے دوبارہ کہا السلام علیکم، انہوں نے کہا، پھر میں نے کہا السلام علیکم، ایڈا سر ہلا رہا ہے، تھوڑی جب ہلا دیو، وعلیکم السلام، میں مسلمان نہیں۔ ان بچوں کا قصور نہیں ہے، وہ تو نوجوان تھے، 22-23 سال کے لڑکے تھے۔ یہ وہ زہر ان ملاؤں نے بھرا ہے جنہوں نے نفرت کی آگ بھڑکا کر یہ کافر، یہ کافر، وہ کافر، وہ کافر۔ وہ اللہ دا نام منو، کسی نو جنت وچ بھی جاون دیو یار۔ دیوبندی بھی کافر بریلویاں دے نزدیک، اور بریلوی کافر دیوبندیاں دے نزدیک، غیر مقلد کافر مقلداں دے نزدیک، اور مقلد کافر غیر مقلدوں کے نزدیک۔ تو جنت ویلی دا رب کرنا کی ہے۔ وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اگلی سنو، وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، گانے والیاں عام ہو جائیں گی، ناچنے والیاں عام۔ یہ تمہارے موبائلوں میں یہ نوجوان نسل ننگے ڈانس دیکھ رہی ہے، ساری رات موبائل پر غلاظت دیکھتے رہتے۔ عورت ننگی ہو جائے گی اور ناچ گانا عام ہو جائے گا، موسیقی عام ہو جائے گی۔ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ او بولو۔ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، اور شرابیں پی جائیں گی۔ پاکستان، پاک زمین، اللہ چودھری رحمت علی کی قبر روشن کرو، انگلینڈ میں دفن ہے، میں اس کی قبر پہ گیا ہوں، فاتحہ پڑھا ہے، اس نے نام رکھا تھا پاکستان۔ پاک زمین پہ شراب کے اڈے، زنا کے اڈے، جوئے کے اڈے، بھتہ خوروں کے اڈے، قتل و غارت کے اجرتی قاتل، چند ہزار پہ قتل کرنے والے، اس کا نام پاکستان تو نہیں رکھا جا سکتا۔ شربت الخمور، شرابیں پی جائیں گی۔ ولبس الحریر، اور مرد ریشم پہنیں گے، سونا پہنیں گے۔ ولان آخر هذه الامت اولها، اور آج کے لوگ پہلے لوگوں کو کہیں گے بے وقوف تھے، پاگل تھے، ہم بڑے سمجھدار ہیں، بڑے سائنسدان ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، جب حکمران حکومت کا قومی خزانہ لوٹیں گے، جب امانت کی پوسٹوں پر لوگ امانت کی بجائے پیسہ بنائیں گے، جب زکوٰۃ سے انکاری ہو جائیں گے، جب علماء دین بیچ کے دنیا بنائیں گے، جب ماؤں کو برباد کریں گے، بیویوں کے پاؤں چومیں گے، باپ کو دھکے دیں گے، دوست کو گلے لگائیں گے، قبیلے کی سرداری بدماشوں کے ہاتھ میں ہوگی، حکومت نکمے نااہل بے وقوفوں کے ہاتھ میں ہوگی، ایک دوسرے کو سلام کریں گے، ایک دوسرے کے شر سے بچنے کے لیے گانے والیاں عام ہو جائیں گی اور موسیقی عام ہو جائے گی، مسجدوں میں فرقہ واریت کی آگ بھڑک اٹھے گی، اور شراب پی جائے گی، اور ریشم پہنا جائے گا، اور سونا پہنا جائے گا، اور آج کی امت پہلی امت کو پاگل بے وقوف کہیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ، انتظار کرو، ہوائیں پاگل ہو جائیں گی۔ یہ خود نہیں پاگل ہوئے، یہ پہاڑ خود نہیں پھٹ، اے 15 گلاں نے انہوں نے چاک کر دیا ہے پہاڑوں کا سینہ، ہواؤں کو پٹ کر دیا ہے، پانی باغی ہو گئے ہیں، بفر گئے ہیں، طوفان بن گئے ہیں، اور جانوروں کی طرح انسانوں کو بہا کے لے جا رہے ہیں۔ یہ اتنا بڑا نقصان ہے، پورا ملک بھی مل کے ان مصیبت زدوں کی مدد کرے
تو شاید جا کر یہ کمی پوری ہو، لیکن وہ تو چوریاں کر رہے ہیں، کشتیوں پہ 1-1 لاکھ روپیہ کرایہ بنا دیا ہے۔ یہ انسان ہیں کہ جانور ہیں؟ انتظار کرو ریحن ہمراہ، موسم پاگل ہو جائیں گے۔ ہوا ہے پاگل کہ نہیں ہوا؟ بولو بولو نا۔ وزلزلتن، اور زلزلے آئیں گے، وخسفن، اور زمین تمہیں نگل جائے گی، ومسخن، اور تمہیں مسخ کر کے رکھ دے گی، وآیات متتابعات، اور اوپر نیچے عذاب تابڑ توڑ آئیں گے، کَنِظَامٍ بَالٍ قُطِعَ سِلْكُ فَتَتَابَى، جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹے تو دانے ٹپ 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 گرتے ہیں، ایسے اوپر سے سزائیں آئیں گی۔ یہ کسی کو دوش نہیں دے سکتے ہم، یہ ہم اپنے آپ کو دوش دو، ہم برے ہیں، ہماری وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ میں آپ سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، میرے شہر کے لوگ بیٹھے ہو، ساری دنیا سے 2 نمبری کر سکتا ہوں، میرے یہاں 500 سال سے آباؤ اجداد کی قبریں ہیں، تمہارے ساتھ تو 2 نمبری نہیں کر سکتا۔ اللہ کے واسطے توبہ کر لو اور اپنے رب کی طرف رجوع کر، اور ان بدعات سے نکلو، جہالت سے نکلو، فرقہ واریت سے نکلو، حرام خوری سے نکلو، ان بڑے کبیرہ گناہوں سے توبہ کرو اور اس کی بارگاہ میں جھکو، تو تب جا کر یہ ہوائیں ہمارے حق میں چلیں گی، ورنہ میرا رب اگر ہم نہ پلٹے اس سے اور اوپر آئے گا، اس سے اور اوپر آئے گا۔ قیامت بھی تو اسی طرح آئے گی۔ تو آج میں اتنا روتا ہوں، بے بسی کی یاد دلا۔ ایک چور کا ہارٹ کاتا تھا اور تیرا حبیب رونے بیٹھ گیا تھا، آج اس کی امت کے ہزاروں بچے پانی لے گیا، بوڑھوں کو پانی لے گیا، جوانوں کو پانی لے گیا، گھروں کو پانی لے گیا، بستیوں کو میدان بنا دیا۔ یا اللہ میں کیا کروں؟ میں بچے کی طرح رو سکتا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، تو مہربانی کر۔ میں بوڑھوں کی طرح رو سکتا، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں اور اس سے منائیں ہم کہ اللہ ہم سے راضی ہو اور یہ آفات ٹلیں۔ اس اللہ کے سوا کوئی، کسی کے پاس اس کا حل کوئی نہیں ہے۔ توبہ کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ ہاتھ اٹھاؤ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ۔ اے اللہ تیرے محبوب کی امت لٹ گئے، پٹ گئے، مٹ گئے، غیروں نے بھی بموں سے اڑا دیا، اور تیرے پانی نے، تیری ہوا نے، تیرے پہاڑوں نے، تیرے پتھروں نے، تیرے دریاؤں نے بھی ہم تباہ و برباد کر دیا۔ یا اللہ ایک چور کے ہاتھ کٹنے تیرے محبوب کے آنسو نہیں رک رہے تھے، آج کتنوں کو ہم پانی میں ڈوبتا ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، گھروں کو بہتا دیکھ رہے ہیں، لاشیں تیر رہی۔ یا اللہ، یا اللہ کس کے پاس جائیں، کدھر جائیں؟ تو نہیں سنے گا تو اور رب کون ہے؟ کس کے؟ آج تیرا نبی زندہ ہوتا تو ان کے دربار میں جا کے ان کو سفارشی صحابہ پہ دکھ آتا تھا، وہ بھاگے بھاگے تیرے نبی کے پاس آتے تھے، تیرا محبوب ہاتھ اٹھاتا تھا، بادل چھٹ جاتے تھے، ہر مصیبت ٹل جاتی تھی۔ آج ہم کس کے پاس جائیں؟ ساری امت انسانیت چھوڑ کر حیوانیت پر آ گئی ہے۔ یا اللہ تو سچوں میں ہم جھوٹے ہیں، تو اس سے بھی زیادہ ہمیں پکڑے عذاب دے، ہم سب کو غرق کر دے، ہم حقدار ہیں، ہم سب کو ہواؤں سے اڑا دے، ہم حقدار ہیں، ہم سب کو تو درندوں کے حوالے کر دے، ہماری بوٹیاں نوچ لے، ہم حقدار ہیں، تو آگ میں پھینک دے، ہم حقدار ہیں، تو ہواؤں سے اڑا دے، ہم حقدار ہیں، پر ہم توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم کمزور مسلمان ہیں، دیکھنا میرے اللہ 1445 سال کا فاصلہ ہے ہمارے اور تیرے نبی کے درمیان، انہوں نے تو کبھی کوئی برائی دکھی نہیں تھی، ان کی نیکی تو ماحول نے بھی ان کو نیک بنایا، ہمارے تو چاروں طرف ننگ ہے، بے حیائی ہے،
فحاشی ہے، میں اپنی نوجوان نسل کو کیسے بچاؤں، میں انہیں کیسے تیرے قریب کروں، میں کیسے انہیں تیرے نبی کے قریب کروں، میں کیسے ان سے توبہ کرواؤں۔ ہر طرف گناہوں کا ڈیرا ہے، بد کرداروں کا ڈیرا ہے، تو نے بد کرداروں کو طاقتور بنا دیا، تو نے فرعونوں کو طاقت دی اور ہمارے جیسے کمزور کیڑے مکوڑوں کی طرح پس رہے۔ تو آنا یا اللہ، تو نے موسیٰ کے فرعون کو پکڑا تو تھا، صرف 40 سال میں پکڑ لیا تھا، تو نے لشکر سمیت برباد کر دیا تھا، تو نے قارون کو دھنسا دیا تھا، تو نے عاد و سمود کو تباہ کر دیا تھا۔ یا اللہ ہمارے فرعونوں کو کب پکڑے کھایا؟ ان کے سینوں سے دل نکل گئے، ان کے سینوں میں دل نہیں ہے، پتھر ہیں یا اللہ، ان شکل کے انسان ہیں، یہ اندر سے بھیڑیے ہیں یا اللہ، یہ کیا کر رہے ہیں؟ چاروں صوبوں میں بے گناہوں کو قتل کیا جا رہا ہے، بچیوں کی عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے یا اللہ۔ فریاد کرے تو کس سے کرے، کس کو سنے؟ یا اللہ تو آ جانا۔ بچہ تڑپتا ہے تو اماں کو پکارتا ہے نا، کہ ماں کی گود میں اسے پناہ ملتی ہے، وہ تھپڑ بھی مارتی ہے تو پھر بھی اس کی گود میں گرتا ہے، تو ہمیں دھکا بھی دے تو ہم نے تیری سامنے کر رہا ہے، تو نظریں پھیر تو سکتا نہیں، ہم ہر وقت تیری نظروں کے سامنے ہیں یا اللہ، لیکن تیرے ہی پاس آئیں گے نا۔ چاروں طرف سے پیٹ رہے ہیں، دیکھ غزہ میں تیرے حبیب کی امت کے ساتھ یہودیوں نے کیا کنسیڈر کیا، کس طرح گوشت ان کے بوٹی بن کر ہواؤں میں ابھی تک اڑ رہے ہیں۔ پاکستان میں کس طرح مچھلیوں کی طرح لوگ بہ گئے، جائیں گے سمندر میں، سمندر کی مچھلیوں کی غذا بنیں گے۔ ہندوستان میں کتنے مسلمان تباہ و برباد ہو گئے ہیں۔ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم تیری منت کرتے ہیں، تو آج میں تم سے جولی ویلی ہے یا اسے شے کوئی نہیں، کھوٹے سکے اندر مولا ایک کو تیرا دربار ہے جسے کھوٹا سکہ بھی چل جائے، باقی تو ہر کوئی کھڑا مدعا ہمارے کھوٹے عمل قبول فرما لے، ہماری جھوٹی نمازیں قبول فرما لے۔ کسی کا رونا پسند آیا ہو تو دن پھیر دے یا اللہ۔ بہت سارا مجمع رو رہا ہے، بہت سارے گھٹنوں میں سر دے کے رو رہے ہیں، کوئی آنسو تو پسند کر، کسی کی ہائے تو پسند کر، کسی کی پک فریاد تو پسند کر۔ بے بس ہو گئے ہیں مولا، لاچار ہو گئے ہیں میرے مولا، بے بس ہیں، لاچار ہیں، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، تیرے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ آجا اپنے حبیب کی امت پر آجا، ہمیں ظالموں سے چھڑا لے، ہمیں بھیڑیا نما انسانوں سے چھڑا لے، ہمیں درندہ نما انسانوں سے بچا، ہمیں اپنی ہواؤں کے عذاب سے بچا لے، ہمیں پتھروں پانیوں کے عذاب سے بچا لے یا اللہ۔ سینکڑوں من وزنی پتھروں کو کون گرا سکتا ہے تیرے سوا؟ گاؤں کے گاؤں مٹی میں دب گئے یا اللہ، معافی دے دے۔ ان ہواؤں کو حکم دے دے نرم چلنے کا، ان پانیوں کو حکم دے دے نرم چلنے کا، ان بارشوں کو روک دے۔ اوپر سے بارش ہو رہی، نیچے طوفانی پانی ہے، میں ننگے آسمان کے نیچے تیرے محبوب کی امت بیٹھی یا اللہ، میں دیکھ کر آیا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے، بوڑھی عورتیں خیموں میں بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں یا اللہ۔ ہماری یہ فریاد، یہ رونا دھونا قبول کر لے اور ہمیں معاف کر دے، اور ہمارے ملک کی تقدیر بدل دے، پورے 57 اسلامی ملکوں کی تقدیر بدل دے۔ انہیں طاقت دے، انہیں ایمان دے، انہیں حوصلے دے، انہیں کفر پر طاقت عطا فرما۔ ساری دنیا کے اہل باطل کو ہدایت دے دے، ہدایت نہیں ہے تو پھر ان کے ساتھ عاد و سمود والا حال فرما۔ ان کو تو نے بڑی مہلت دی یا اللہ۔ پہلی دفعہ جب سے امت وجود میں آئی ہے، یہ 3ری صدی جا رہی ہے کہ امت کیڑے مکوڑوں کی طرح پس رہی ہے، چکی میں
گندم کی طرح پس رہی ہے، اور باطل غراتا ہے کہ ہم ہیں اس کائنات کے مالک، تو آ ان کو بتا مالک تو ہے، یہ نہیں ہے، تو ہے، یہ نہیں ہے۔ جو شہید ہو گئے پانی میں غرق ہو گئے، جو افغانستان زلزلے میں شہید ہو گئے، جو غزہ میں شہید ہو گئے، جو پانیوں میں بہہ گئے، سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ جن کے مکان بہہ گئے، جن کے گھر ٹوٹ گئے، پورے پاکستان والوں کو ہمت دے ان سب کے مکان بنائیں، اور جنہوں نے دریائی راستوں کو روکا اور اس میں انہوں نے اپنی ہوس اور مال کی تمام لوگوں کے گھروں کو برباد کیا، ان کو برباد کر دے یا اللہ، ان کو سزا دنیا میں دے، ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا۔ جنہوں نے پانیوں کے راستے روکے، جنہوں نے نالوں پہ بلڈنگیں بنائیں، جنہوں نے نالوں کو بند کیا اپنے چند پیسوں کے لیے، جنہوں نے پانی دریاؤں کے بیٹ میں کالونیاں بنائیں اپنی شہوتوں اور ہوس کے لیے، انہیں عبرت کا نشان بنا دے، ان سے سب کچھ چھین لے، ان کے کپڑے بھی اتار دے، ان کو ننگا کر دے۔ یہ رحم کے مستحق نہیں، رحم کے مستحق ہو جنہیں پانی بہا کے لے گیا، جن کے گھر کھنڈر بن گئے۔ ایک لمبی مدت کے بعد پاکستان میں کوئی گھر بناتا ہے، آج وہ کھنڈر بنے پڑے ہیں۔ یا اللہ تو آ جائے، یا اللہ میں تو اب پکارتے بھی تھک گئے ہوں، میری آواز بیٹھ رہی ہے، مہربانی کر دے، آج اپنی رضا کا اعلان کر دے۔ اے عیدگاہ مسجد کے فرشتوں، مجھے پتا ہے تم بھی بہت زیادہ ہو، ہم رو رہے ہیں تم بھی رو ہمارے ساتھ، ہم رو رہے ہیں تم بھی رو ہمارے۔ نماز کے بعد جب واپس جاؤ گے تو اللہ کو بتانا، یا اللہ تیرے حبیب کی امت کو بہت روتا دیکھا ہے ہم نے، وہ تیرے سامنے فریاد کر رہے ہیں، ہمارے حبیب کے پاس بھی جانا، ان کو بھی بتانا یا رسول اللہ پاکستان کی نہیں پوری دنیا کی امت تباہ حال ہے، دعا فرما دیں اے رب تو سب کچھ ہے، ہم کچھ نہیں ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم۔